کسی کے اوپر پانی کے چھینٹے آ جانا، خون کے چھینٹے آ جانا، یہ جادو کے علامات میں سے ہے۔ کسی کے گھر میں خون کا بہت سارے ڈھیر سارے خون کا آ کے گر جانا، اور خون کا لوتھڑے بڑے بڑے جیسے گوشت کے بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں، ان پیسوں کا آ کے گر جانا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ جادو ہیں، یہ جادو کے ذریعے لوگ عمل کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ وزریہ جادو ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی عجوب، اچھا جس پر نہیں ہونا اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو اس کا، لیکن جس پہ بیتی ہے وہ کہتا ہے یار ایسا ضرور ہے، اور جس پہ نہیں وہ کہتا نہیں خام خواہ، یہ تو ایسے خام خواہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے خام خواہ قصے کہانیاں، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا ہوتا ہے۔ اور بے شمار جگہ پر دیکھنے میں آیا، آج تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اتنی لاکھ دینیت بڑھ گئی ہے کہ بھاگ کے جادو کے ذریعے، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آ گئے، صاحب خانہ نے کہہ دیا جناب بیٹی کا رشتہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے کسی اور جگہ پر کیا ہوا ہے، اب ان کی ضد ہے کہ ہم نے بیٹی کا یہاں پر ہی کرنا ہے۔ اب وہ اپنے عملیات کے ذریعے طرح طرح سے طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گھر والے ہمارے گھر، یعنی جو گھریلو فیملیاں دو ہوتی ہیں، ایک فیملی دوسری پہ کرتی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ رشتے کے لیے مان جائے۔ کوئی کاروباری بندہ ہے دوسرے بندے کے لیے کرتا رہتا ہے کہ اس کا کاروبار تو اتنا چلتا ہے میرا نہیں چلتا۔ ایک فیکٹری والا دوسری فیکٹری والے کے معاملے میں سوچتا رہتا ہے۔ جو تو ایمان والے ہیں وہ تو کہتے ہیں اللہ جیسے تو ہمیں دے رہا ہے ایسے ان کو بھی دے دے، اور جو کمزور ایمان والا وہ سوچتا رہتا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا، اس کو کیوں مل رہا ہے۔ اسے حسد بھی کہا جاتا ہے زبردست قسم کا۔ تو یہ ساری بیماریاں حقیقت میں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے اللہ نے اپنی لارے کتاب کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اس قرآن کے اندر شفا ہے، دلوں کا سکون ہے، اس کے اندر رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ ہدایت ان کے لیے جو بے ہدایتیں ہیں، شفا ان کے لیے جو بیمار ہیں، اور ایمان ان کے لیے جو بے ایمان ہیں، اور سکون ان کے لیے جو بے سکون ہے۔ اب کن کے لیے؟ یہ جو بیمار ہوگا قرآن سے اس کو شفا ملے گی، اور جو پریشان ہوگا جس کا سکون برباد ہوگا اس قرآن سے اس کو سکون ملے گا۔ اچھا اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، جیسے کوئی طالب علم بچہ، چاہے وہ بچی ہے یا چاہے بچہ ہے، وہ پڑھتا ہے اسکول میں، مسلسل پڑھتا ہے، اپنی تیاری پوری کرتا ہے، وہ پورے طریقے سے تیاری کرتا ہے، لیکن وہی بچہ جب اس کو بائی ریٹن لینے لگتا ہے، لکھنے کے لیے کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، اس کا ذہن واش ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ محنت کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے، اور جب وہ پیپر دینے جاتا ہے تو بلینک بیچارہ صاف پیپر دے کے آ جاتا ہے، اسے لکھا ہی نہیں جاتا۔ گھر میں آ کے وہ بڑا روتا ہے، بار بار اپنی والدہ سے کہتا ہے، ماں سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو تیاری بھی پوری کرتا ہوں، بلکہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ڈسہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ 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 وہ باقی پیپروں کا بیچارے کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور ماں اور باپ کیا کہتے ہیں، نہیں بیٹا تیرا وہم ہے، تیری جو ہے نا وہ محنت کرنے کی عادت ہی نہیں رہی ہے، تو محنت ہی نہیں کرتا، حالانکہ بچہ بیچارہ محنت کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے، بہت ساری محنت کرنا چاہتا ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ امتحان میں کامیابی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کی کلاس میں کوئی دوسرا بچہ پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ حسد کرتا ہے، یا اس کے علاوہ ایک علم ایسا ہوتا ہے جو دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے، اس عمل کے ذریعے پڑھنے والے کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس میں ایک نظر بد بھی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بچے نے کوئی کویسچن جو تھا اس نے یاد کرنا تھا، کوئی سوال اس نے یاد کرنا تھا، اور جناب وہ 10 منٹ کے اندر اس نے اس کو آدھے گھنٹے کے اندر اس نے اس سوال کو یاد کر لیا، اور اس نے خوشی خوشی جا کر دوسرے بچے کو بتایا کہ میں نے جناب آدھے گھنٹے کے اندر فلاں فلاں جو سوال تھا وہ میں نے یاد کر لیا، اب تو میرا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ تو اس کو جیسے ہی بتایا اس نے کہا میرے تو 3 گھنٹے لگ گئے پھر بھی یاد نہیں ہوا، اور اس کو 15 منٹ کے اندر یاد ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں نظر بد۔ وہ نظر بد کی وجہ سے بھی اس کا مائنڈ، جس کا ذہن جو ہے نا اس معوف ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کا۔
اس کی بہت سارے اور معاملات ہو سکتے ہیں طالب علموں پر، لیکن یہ بات ہی بتلانا کافی ہے اتنی کہ یہ ایک جادو کا یہ طریقہ، یہ عمل بھی ہوتا ہے جادو کا، اس میں نظر بد بھی ہوتی ہے، اس میں حسد کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور بات ہے جو ہر دوسرے گھرانے میں پریشانی کا باعث ہے، وہ کیا بلا؟ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتوں والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں خوشی خوشی سے اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آتے بھی خوشی سے ہیں، جاتے بھی خوشی سے ہیں۔ اچھا، جن کی بیٹیاں ہیں وہ لوگ تو اس بات کو بڑے غور سے سنیں گے اس چیز کو کہ اس کا علاج کیا ہے، اور جن کی بیٹیاں نہیں ہیں یا جو نوجوان ہیں ابھی، وہ کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، جن کے جو نوجوان ہیں ان کی بیٹیاں نہیں، بہنیں تو گھر میں ہیں نا، کرو بہنیں بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں نا۔ اگر یقین نہ آئے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھو ذرا، جنگی قیدی کیے، ان کے اندر غیر مسلم کی بیٹی آ گئی میرے اور ننگے سر تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اتار کے دی تھی، اس کو اپنے سر کے اوپر لے لی۔ کیونکہ یہ تو سب کی برابر ہوتے ہیں نا بہنیں بیٹی۔ اب ہوتا بتاؤں کیا ہے کہ بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے سبھی لوگ آتے ہیں، جو رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، خوشی خوشی سے آتے ہیں اور خوشی سے جاتے ہیں۔ گھر والے محسوس کرتے ہیں کہ بس یہاں تو بات فائنل ہو گئی، اور بتاؤں کیا ہوتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہ ریفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک نہیں کئی رشتے آتے ہیں اور کئی چلے جاتے ہیں۔ ایسے نوجوان بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتے والے آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے رشتوں کی بندش۔ اور ماں باپ جن کی جوان بیٹی ہوتی ہیں ان کو تو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ کیا کیا جائے بچوں کا، اور وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طریقے کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ کسی طریقے سے ہماری بیٹی اپنے گھر میں عزت سے چلی جائے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، عمل کرنے والے کیا عمل کرتے ہیں، آپ کو بتلانا اس لیے مقصود ہے، آپ مسلمان ہیں، جو بعد میں علاج بتاؤں گا دوسروں کو بتائیں تاکہ لوگوں کے ایمانوں کی تازگی ہو جائے۔ عمل ایسا کر دیتے ہیں جیسے مچھلی لے کے عمل کر کے، ایک علم ایسا ہوتا ہے اس کو کر کے، جسے کالا علم جادو کہا جاتا ہے، عمل کر کے علم وہ کر کے، اور اسے کیا کرتے ہیں، اس علم کے ذریعے سے اس کے اندر اس کے مچھلی کے منہ میں تعویذ رکھ کے اس کا منہ سی دیتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، اور اس کو پھر مچھلی کو دریا میں یا سمندر میں یا نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب آنے والا جو ہوتا ہے، جو رشتہ دیکھنے کے لیے آیا، اس کو آنے والے کو اس کی حقیقی شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، جس کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے، اور ماں باپ کو اصلی شکل نظر آتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو وہ شکل نظر، وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ وہ ایک سیکنڈ کے اندر فیصلہ کر جاتا ہے ایسے چہرے کے ساتھ میں اپنے بیٹے کے لیے اس کو دیکھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مربت میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور آج کل ایک مصیبت چل پڑی ہے نا کہ ضد کرنی، وہیں پر ہی رشتہ کرنا ہے۔ میرے بھائی مالک نے جہاں رشتے باندھے ہیں نا وہیں پر ہی ہونا ہے۔ یہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہ نوجوان خصوصی طور پہ اس بات کو غور سے سن لیں، جہاں میرے مالک نے چاہنا ہے وہاں پر ہی ہونا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح، ایک مرتبہ، بہت پرانی بات ہے، میں ایک جگہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے بڑے قریب تھے، اس کے ہاتھ میں 2 تھیلے تھے، اور دونوں تھیلوں میں دھاگے تھے، دھاگے، وہ دھاگے ایک تھیلے سے دھاگا لیتا اور دوسرے دھاگے سے تھیلا لے کے اس کو آپس میں گرا باندھ دیتا۔ ایک نوجوان آیا، آ کے کہنا بابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا بیٹا میں یہ رشتے باندھ رہا ہوں، میں یہ رشتے باندھ رہا ہوں۔ ان کا بابا جی کیسی بات کرتے ہو، رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ رشتے تو آسمانوں پر باندھے جاتے ہیں، وہ تو وہاں پر انتخاب ہوتا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ رشتے یہاں پر باندھ رہے ہو آپ؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ